آگے اللہ فرماتے ہیں انسان سے ایک شکایت کرتے ہیں، وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اللہ فرماتے ہیں ہم انسان کو خوشیوں میں رکھتے ہیں، نعمتوں میں رکھتے ہیں، بڑے مزے سے زندگی گزارتا ہے، کہتا ہے اللہ کا دیا میرے پاس بہت کچھ ہے، اور اس میں اس کا مقصد شکر کرنا نہیں ہوتا، اترانا ہوتا ہے۔ بعض دفعہ نا لیبل بڑا اچھا لگاتے ہیں لوگ، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیسی اچھی گھڑی دی ہے، مقصد ہوتا ہے غریب کو نیچا دکھانا۔ اللہ کا دیا بہت کچھ ہے اپنے پاس، سمجھ رہے؟ آج کل نا یہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن مقصد ہوتا ہے سامنے والے کو اللہ کا شکر ہے میرے پاس مرسیڈیز ہے، بے رکشے والے کو کیوں بتا رہے تو یہ بات شو مارنے کے لیے نا، اللہ کا شکر ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ جو ناشکرے لوگ ہیں نا، یہ اصل میں ناشکرے ہیں۔ تو یہ کیا ہوتے ہیں؟ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، جب انسان کو ہم کوئی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، اترانے لگتا ہے، ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، جب اس سے وہ رحمت چھین لیتے ہیں، إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، ناشکری کی اور مایوسی کی باتیں شروع کر دیتا ہے۔ اللہ کو یہ طرز بالکل پسند نہیں ہے، نعمتوں میں اترانا اور غموں میں ناشکری کرنا۔ غموں میں ناشکریاں کیسے ہوتی ہیں؟ ایک صاحب تھے نمازی، ان کے بچے کا انتقال ہو گیا، چھوٹے بچے کا، بڑی اللہ رسول کی باتیں کرتے تھے۔ ایک دن میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا آپ کے بچے کا، بہت پرانا واقعہ، 25-30 سال، کہتے ہیں یار میرے بچے کا انتقال ہو گیا، اللہ کو پتہ نہیں میں ہی ملا تھا، میرا ہی بچہ مارنا تھا، اس قسم کی باتیں۔ میں نے کہا آپ تو نماز پڑھتے ہو، آپ ایسی ناشکری کی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ کہہ رہے نہیں خود سوچو یار، اتنے سال میں نے اس کو پالا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو بہر خیر کچھ نہیں کہا، ایسے آدمی کو کیا نصیحت کرے انسان۔ تو آج کل یہ ناشکری کی باتیں زبانوں پہ عام ہیں۔ بھائی نعمت ملی ہے اللہ نے دی ہے، بھائی بھیک میں ملی ہے، ہمارا کمال نہیں ہے، چھن گئی، چھینی کس نے ہے؟ اللہ نے، تو وہ ہمارا دشمن تو ہے نہیں۔ جب دشمن نہیں ہے تو بھائی اسی میں ہماری کیا ہوگی؟ خیر ہوگی، صبر کریں گے۔ ابھی میں بیماری چل رہی ہے نا، بہت لمبی ہو گئی ہے، کل میں بہت ٹینشن میں آ گیا نا، بخار بھی تھا اور درد بھی جسم میں نے کہا یار ٹھیک ہی نہیں ہو رہے، اپنے آپ سے میں باتیں کر رہا ہوں یار کچھ زیادہ ہی لمبا ہو گیا یہ بیماری میری، ٹھیک ہی نہیں ہو رہے، اینٹی بایوٹک کا کورس بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، ٹھیک ہی نہیں ہو رہے۔ پھر میں نے بیٹھے بیٹھے اپنے آپ کو پتہ کیا تسلی تھی، میں نے کہا زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، مر جائیں گے۔ اپنے آپ کو میں نے سمجھا اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا، تمیز سے بیٹھے رہو، جب اللہ کو ٹھیک کرنا ہوگا ٹھیک کر دے گا آرام سے۔ تو ایسے ہی چل رہے ہیں، اب کافی ٹھیک ہو گیا، اللہ کا شکر ہے، یہ سوچ کے ٹھیک ہو گیا۔ تو یہی سوچا میں نے کہا کیا ہوگا، آواز بیٹھ جائے گی تو اور بند ہو جائے گا گلا، تو کب تک بند ہوگا، تو پھر بند ہوتے ہوتے یہ ہو جائے گا، پھر وہ ہو جائے گا، پھر وہ ہو جائے گا، بالآخر ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جائیں گے، نلکیاں لگ جائیں گے، بالآخر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اینڈ تو یہی ہے نا، اللہ نہ کرے ایسا ہو جائے، کوئی فرشتہ آ کے بولے اچھا یار مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا یہ آپشن بھی ہے، اللہ صحت دے دے، لیکن زیادہ زیادہ یہی ہوگا نا، تو بھائی چھوڑ دو اللہ پہ۔ انسان پتہ کیا سوچتا، ہائے میرے بچوں کا کیا ہوگا، ہائے میرے فلانے کا کیا ہوگا۔ بھائی اللہ سے لڑ نہیں سکتے، ہم جو کر سکتے ہیں زندگی میں ان کے لیے کرو، جو ہمارے بس میں نہیں ہے اس میں غم مت کرو۔ ہاں اپنی زندگی میں ان کے لیے آپ کچھ نہ کرو کہ مر گئے تو بیچارے روڈ پہ گھومتے پھر رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ جو آپ سے ہو سکتا ہے آپ کے بس میں ہے وہ کر کے جاؤ، ہر وقت تیار رہو، کسی بھی ٹائم پہ کوئی بھی بندہ۔ اور کراچی میں تو بھائی بغیر بیمار ہوئے مرنے کا ریشو زیادہ ہے، اتنے ڈاکو ابھی دیکھنا عید کی راتوں میں تو یہ دھوم مچی ہوگی، ڈاکو ابھی رائفلیں اپنی صاف کر رہے ہیں۔ رمضان کے آخری عشرے میں عید تو ڈاکوؤں کی ہوتی ہے، جنازے اٹھتے ہیں آخری عشروں میں۔ ابھی ہمارے جامعہ رشید کے ایک استاذ کو ڈاکو نے گولی ماری ہے، جوان ینگ استاذ۔ اور ابھی دیکھنا حکومت 27ویں رات میں نا دعاؤں کے بجائے بد دعائیں زیادہ کرو، جب ختم قرآن کا موقع آئے گا نا، ان حکمرانوں کے خلاف جنہوں نے ہمیں اس عذاب میں ڈالا ہوا ہے، ان بدبختوں کے خلاف، جس کے گھر میں جوان موتیں ہوتی ہیں اس سے پوچھو اس کے بچوں پہ کیا گزرتی ہے، اس کی بیوی پہ کیا گزرتی ہے۔ اتنی موتیں ہوتی ہیں کراچی میں رمضان میں اور رمضان کے آخری عشرے میں، کیونکہ لوگوں کے جیبیں بھری ہوئی ہوتی ہیں، شاپنگیں کر رہے ہوتے ہیں، ڈاکوؤں کا راج ہوتا ہے۔ حکمرانوں کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ چند سال پہلے رینجرز کو اختیارات دے دیے گئے تھے ڈاکو کو شوٹ کرنے کی، کراچی میں فوراً کیا ہو گیا تھا؟ امن۔ گورنمنٹ اگر آج بھی رینجرز کو مکمل اختیارات دے دے کہ ڈاکو نظر آئے جان سے مار دو، 3 دنوں میں کراچی میں امن ہو جائے گا، لیکن گورنمنٹ کبھی بھی یہ کام نہیں کرتی۔ کیوں نہیں کرتی؟ شاید ان کے اپنے بندے بھی اس کام میں ملوث ہوں۔
یہی ہوگا. کہتے ہیں ہم کیوں رینجرز کو, میں رینجر جب بھی بات کرتا ہوں کہہ رہے ہیں گورنمنٹ ہمیں اختیارات ہی نہیں دیتی ہے. تو اب خیر یہ کیا قصے ہم تراویح میں لے کے بیٹھ گئے, تو بس جلدی سے بات کو سمیٹ کر ختم کرتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی غم پہنچتا ہے انہ لیئوس کفور, یہ مایوس بھی ہوتا ہے اور ناشکر بھی. سورہ ہود اگر آپ کو قرآن آتا ہو نا عربی میں, خدا کی قسم سننے سے کلیجہ پھٹنے لگتا ہے. اتنی اس کی آیتوں میں ایسا تناسب ہے. کسی اچھے قاری کی آواز میں سورہ ہود ترجمہ سامنے رکھ کے سنا کریں, بہت مزہ آئے گا. بس 2-3 آیتیں میں پڑھ لیتا ہوں. اور اللہ کہتے ہیں وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ, اللہ کہتے ہیں پھر اگر ہم غم اس سے دور کر دیں, پہلے تو بڑا روتا ہے اللہ اس عذاب میں ڈال دیا, مجھے نکال لے مجھے نکال لے. اللہ کہتے ہیں پھر ہم جب دوبارہ اس کو خوشی دے دیتے ہیں, لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ, پھر شیخیاں بھگارنے لگتا ہے, پھر کیا کرتا ہے اترانے لگتا ہے, اور اپنے رب کو جو غم میں تھوڑا بہت رب یاد بھی آ رہا تھا نا, اس رب کو بھول جاتا ہے. یہ انسان کی کیا ہے حالت ہے. تو اللہ فرماتے ہیں إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا, ہاں جن کی طبیعت میں صبر ہے, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, جو اچھے اعمال کرتے ہیں, أُولَٰئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ. ان کی یہ کنڈیشن نے, نہ یہ خوشی میں آپے سے باہر ہوتے ہیں اور نہ یہ غموں میں کنٹرول سے باہر ہوتے ہیں. کسی کے گھر میں دینداری کا اندازہ لگانا, ان کے گھر میں میت سے لگا لیا کرو اور شادی سے لگایا کرو. شادی میں خوشی ہوتی ہے اور میت میں کیا ہوتا ہے غم. کسی قوم کو دیکھنا ہونا یہ کتنا پجامے میں ہیں یا پجامے سے باہر ہیں, تو جو شادیوں میں دنادن اچھل رہے ہیں نا, ٹھیوں ٹھیوں کلابازیاں کھا رہے ہیں, یوں کر رہے ہیں یوں کر رہے ہیں, یہ سوچ کے کیا ہیں, یہ ایسا بتا رہے ہیں جیسے دنیا میں ہمارے یہاں ہی شادی ہوئی ہے, باقی تو پتہ نہیں بلوٹوتھ سے پیدا ہوئے ہیں بچے یا کیا ہوا ہے. میں ایک جگہ گیا کہیں نکاح پڑھانے, میں نے ان کو پہلے کہا غیر شرعی شادی میں نہیں جاؤں گا. میں گیا ہوں تو 1 گھنٹہ لگا بارات کو پہنچنے میں, وہ ٹھیوں ٹھیوں کیا ہو رہا ہے, اتنی بڑی ٹینشن یار. میں نے کہا تم لوگوں نے کیا کہا, اگر ہم نے اس طرح سے کی ہوتی تو ہم تو ایک ہی پہ آ کے پھنس چکے ہوتے. اب تو کیا ہو رہا ہے, دولہا گانے سنا رہا ہے دلہن کو شادی میں, دلہنیں اس کے ساتھ آ کے بیٹھ رہی ہیں اور سارے مکس گیدرنگ ہے, لڑکے لڑکیاں مکس ہو رہے ہیں. چھوڑ دو یار چھچورے پن کو, کیا کرو بس کرو بس کرو. تو شادی میں اللہ کی حدود سے کراس کر جانا, یہ اس کی علامت ہے کہ دینداری بولو نہیں ہے. آپ کو پہلی دفعہ کوئی خوشی ملی ہے, اس سے پہلے آپ نے کوئی خوشی کبھی دیکھی نہیں, آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. اور غم میں بھی ایسا ہی ہے, میت ہوتی ہے تو وہ جو رو رہے ہیں ہاں ہو, ایسے پروگرام چل رہے ہیں باقاعدہ رونے. کل کسی نے بڑی اچھی ایک ویڈیو بھیجی, نہیں شیئر بتاؤں گا آپ کو, پھر وہ غلط ہو جائے گا. اچھا خیر, وہ لوگ سمجھ جائیں گے کس کی بات ہو رہی ہے. خیر, تو ہم نے علماء کے بزرگوں کی صحبت اٹھائی ہے, ان کی خوشیاں بھی دیکھی ہیں اور ان کے غم بھی دیکھے. خوشیاں بھی چہرے سے خوشی کے آثار جھلک رہے ہوتے ہیں, حدود میں رہتے ہیں اور دل سے خوش ہوتے ہیں. اور جب غم ہوتا ہے, ہمارے نبی کیسے خوش ہوتے تھے, حتیٰ اذا سر استنار وجہہ کأن وجہہ قطعۃ قمر. حضرت کعب بن مالک کی توبہ قبول ہوئی نا, ہمارے نبی کے چہرے پہ خوشی. تو یہ نہیں کہ حضرت کعب بن مالک نے ڈھم ڈماڈم شروع کر دیا اور پورا نائٹ پروگرام ہوگا معاذ اللہ, اور جی میری توبہ قبول. وہ کہتے ہیں کعب بن مالک اسلام لانے کے بعد میری زندگی میں اس سے بڑا خوشی کا دن نہیں آیا. بخاری مسلم کی حدیث ہے. اتنے خوش تھے, اتنے خوش کہ جو خوشخبری لے کر آیا, کہتے ہیں میرے پاس تحفہ دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا, اوپر چادر پہنی تھی میں نے اور نیچے لنگی, وہ چادر اتار کے میں نے اس کو دے دی. یہ ہے خوشی کا اظہار, سمجھ رہے. اور اتنے خوش تھے, یہ نہیں کہ اب کوئی بھنگڑا ہوگا تو فلانا ہوگا. تو پھر جب نبی کے پاس آئے, کہتے ہیں نبی کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح خوشی سے چمک رہا تھا. فرمایا ابشر بخیر یوم مر علیک منذ ولدتک امک, اے کعب تیری ماں نے جب سے تجھے جنا ہے نا, اس سے بڑا تیری زندگی میں خوشی کا دن نہیں آیا, اس دن کی میں تجھے مبارکباد دیتا ہوں. صحابہ بھی خوش ہوتے تھے بھائی, ان کی شادیاں بھی ہوئی ہیں, ولیمے بھی کیے ہیں. حضرت مغیرہ ابن شعبہ ارب پتی تاجر تھے, جب شادی کرتے نا تو ولیمہ 3 دن لنگر چلتا تھا ان کا.
3 दिन तक देगों के ढक्कन खुल रहे हैं, पब्लिक आ रही है और गोश्त खिलाया जा रहा है। शरीद उस जमाने में अच्छा खाना था। 3 दिन पब्लिक कंटिन्यू, कितना खर्च किया, लेकिन किस पर? खिलाने पर। यह है खुशी। आज खुशी शुरू होती है, लड़कियां नीम बरहना कपड़े पहन के आ जाती हैं, और किसी ने बड़ी जबरदस्त बात की है, लड़का मुंह धो रहा हो ना, समझ लो घर से बाहर जा रहा है। लड़की मुंह धो रही हो, समझ लो बाहर जाने का इसका कोई प्रोग्राम नहीं है। वो मेकअप उतार रही है ना मुंह धो के। तो इतना चलो मेकअप उनका पर्सनल मामला है, लेकिन यार उनको तो जाने दो ना, लेकिन वो खवातीन का अलग रखो ना। हम थोड़ी कह रहे हैं कि तैयार होके ना जाएं शादियों में। मिक्स गैदरिंग क्यों, मर्दों में के बीच में क्यों घुस रही हो? कितनी बेगैरती है, कितनी बेशर्मी है। अलग हो जाओ भाई, कुछ अल्लाह भी तो है ना, कुछ उसके लिए भी तो कर लो। नहीं उधर ही घुसना है मर्दों में, मर्दों का औरतों में घुसना है। एंजॉय करो, ठीक है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। मौलवियों को बुरा भला कहो, ये ब्रॉड माइंडेड है, ये कहते हैं बीच में तंबू लगाओ, ये पुराने जमाने के लोग, अंग्रेजों के यहाँ तंबू नाम की कोई चीज है ही नहीं, तभी वो चांद पे पहुंच गया। और ये कहते हैं इधर बीच में एक तंबू आना चाहिए, लेडीज इधर होनी चाहिए, जेंट्स इधर होने चाहिए। क्या हो गया, इसने उसको आंख पटक्का कर लिया, उसने उसको देख लिया थोड़ी, और तारीफें भी करे, आज तो आप बहुत प्यारी लग रही हैं, आज तो कहती थैंक यू वेरी मच। पुराने जमाने में उठा के चपेट लगाती थी, अब चूंकि गैरत वैरत खत्म हो गई तो आज तो आप बहुत प्यारी लग रही हैं, थैंक यू। और आंटी आप भी माशाल्लाह। आंटी तो बोल नहीं देना कभी गलती से, शादी में पूरी तलाक हो जाएगी वहीं पे, बता रहा हूँ। तो ये सब दिल के खुश करने के बहाने हैं, इससे मैं और आप मुतमईन हो सकते हैं। जिस रब ने पर्दे की आयात नाजिल की हैं, उसके कहर और गज़ब जोश में आता है। उसने शुएब अलैहिस्सलाम की कौम को कहा नाप तोल में कमी मत करो, उखाड़ फेंकूंगा मैं तुम्हें। उसने हमारी औरत को कहा है गैर महरम मर्द के सामने जीनत इख्तियार नहीं करना। तो दुनिया को कोई गम नहीं होता और मौलवियों को भी नहीं होता। आप सब, हमें क्या हो रहा है, तुम जाओ जहन्नम में, हमने क्या, हमें तो अपने बच्चों की फिक्र होगी, अपनी बेटियों की। जिसने दीन पे आना है आ जाए, नहीं आना जाए कहाँ, जहन्नम में। लोग समझते हैं अंदर से जल रहे हैं, हम क्यों जलेंगे, हम तो 4 लेके बैठे हुए हैं। क्या ख्याल है, अल्लाह बचाए, यानी 4 से नहीं बचाए, अल्लाह ताला शो मारने से बचाए। लेकिन आपको बता रहे हम क्यों जलेंगे, हमारे लिए तो अल्लाह ने हलाल के रास्ते खोले हुए हैं, इतने हलाल को आम कर दिया अल्लाह ने हमारे लिए। हम तो तुम पे तरस खा रहे हैं कि तुम सड़ते रहो सारी जिंदगी बदबूदार गंद में मुंह मार मार के। ना तुम्हें बीवी की मोहब्बत मिलती है, ना तुम्हें बच्चों से प्यार मिलता है, क्योंकि बच्चों को पता होता है मेरा बाप ठरकी है। एक दिन फलां आंटी को देख रहा था, एक दिन फलां आंटी। बच्चों के दिल से बाप की अजमत। मेरे बाप के बारे में मुझे कोई शिकायत करता कि मेरे वालिद साहब खवातीन को देखते थे जाके गलत नजरों से, मेरे दिल में अपने बाप की इज्जत रहती। आज जब भी मैं अपने बाप का नाम लेता हूं, मैं अपने जज्बात पे काबू नहीं रख पाता, अकीदत में, मोहब्बत में नहीं मुझसे जिक्र होता अपने वालिद का। क्यों? मेरे दिल में उनकी एक अजमत है, शरीफ आदमी थे। आज तक मैंने नहीं कभी सुना उनके बारे में, ना कभी देखा कि किसी गैर महरम औरत को गलत नजर से देख रहे हो। हमेशा मैंने उनकी नजरें कहां देखी, नीचे, हमेशा नजरें नीचे देखी। तो ये जो सोसाइटी आप हमें दे रहे हो ना, मिस गैदरिंग वाली, यही ठरकी लौंडे लपाड़े कल बाप भी बनेंगे, और ये आदतें खत्म नहीं होती। इनकी औरतें भी देखेंगी हमारा मियां ठरकी है, इनके बच्चे भी देखेंगे, तभी इनका घरेलू निजाम तबाह हो बर्बाद। गधे घोड़ों वाली जिंदगी होती है इन सेकुलर लिबरल लोगों की, गधे घोड़ों वाली जिंदगी। इनके घरों में इज्जतें मोहब्बतें नहीं है, वकार खत्म है, क्योंकि इन्होंने खुदा से बगावत की है। अल्लाह सबसे पहले इनके घरों के सुकून को छीन लेता है। तो भाई अल्लाह को हम कब कह रहे हैं शादी मत करो, हम तो कह रहे हैं 4 करो, 4 दफा वलीमे करो। हम कह रहे हैं दावत में औरतों को भी बुलाओ, मर्दों को भी बुलाओ। एक बीच में पार्टीशन का कह रहे हैं, यार तू उनको उधर कर दो। हम खवातीन को ये भी कह रहे हैं मेकअप करके जाओ, तैयार होके जाओ, आपका हक है भाई, जीनत औरत का हक है, लेकिन वो जीनत गैर महरम मर्द के लिए नहीं होनी चाहिए। पार्टीशन कर दो। इतना सा अल्लाह का हुक्म मानते हुए तुम्हें अगर तकलीफ हो रही है, फिर अल्लाह का हक बनता है कि तुम्हें जहन्नम की आग में डाले, फिर तुम्हारे जिंदगी में भी सुकून छीने, आखिरत में भी सुकून छीने तुमसे। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? वक्त बहुत ज्यादा हो गया। मैं कल इंशाअल्लाह ये अंबिया के वाक़यात, फिर बहुत दिलचस्प वाक़यात है, कल बयान करूंगा। अल्लाह ताला हमें समझने की, अमल की तौफीक